إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال سبحانه وتعالى من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. زمین پر چلنے والا ہر انسان اس بات کی تمنا کرتا ہے کہ وہ کامیاب ہو. جتنے انسان چاہے وہ غریب گھر کے ہوں یا امیر، چاہے مرد ہو یا عورت، کسی کمپنی میں جاب کرنے والا کوئی بڑا آفیسر ہو یا پرائمری اسکول میں پڑھنے والا کوئی بچہ ہو، ہر ایک کی تمنا اور خواہش ہوتی ہے کہ وہ کامیاب ہو جائے. فرق صرف اتنا ہوتا ہے کہ کامیابی کا تصور ہر ایک کا الگ ہوتا ہے. کسان کے نزدیک کامیابی کیا ہے؟ بارش وقت پر ہو، فصل اچھی ہو، اس کے قرضے ختم ہو جائیں اور اس کو اچھی خاصی پیداوار مل کر اچھا خاصا پیسہ ہاتھ میں آئے. اسکول میں پڑھنے والا بچہ، اس کی تمنا ہے کہ اچھے خاصے مارکس ہوں، پرچہ آسان آئے اور جو پڑھائی کی ہے اتنا آ جائے، زیادہ نہیں آئے، اور ٹیچر اچھے مارکس دے اور پاس ہونے کے بعد اگلی کلاس میں جائے اور والد صاحب کی طرف سے کیا ہوا وعدہ پورا ہو جائے. ایک کمپنی کا مالک ہے، اس کا خواب کیا ہے؟ کمپنی کا نام اونچا ہو، اچھا خاصا ریونیو جنریٹ ہو، اچھی خاصی مقدار میں مال اس کا سپلائی ہو، ایکسپورٹ ہو جائے اور خوب پیسہ ہاتھ میں آئے، ترقی ہو. ہر آدمی کا تصور کامیابی کا الگ ہوتا ہے. کامیابی کیا ہے؟ انسان نے جس چیز کو چاہا اس کو وہ چیز آسانی سے مل گئی اور اس پر وہ خوش ہو گیا، اس کا نام کامیابی ہے. اب یہ فرق انسان کی تمنا کیا تھی، انسان چاہتا کیا تھا، اور ملنے کے بعد اس کے دل کا حال کیا تھا. اس لیے کہ بہت سارے لوگ دنیا میں ایسے بھی ہوتے ہیں جو ایک چیز کو دیکھتے ہی چاہیے، دوڑتے ہیں، دوڑتے 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 جب چیز ہاتھ میں آتی ہے تب ایسا لگتا ہے یہ وہ نہیں تھا جس کے لیے میں دوڑا ہوں. اور اکثریت کا یہ حال ہے. اسی لیے دنیا میں اکثریت کا حال یہ ہوتا ہے کہ پانے کے بعد بھی کھونے کا احساس دل سے نکل نہیں پاتا ہے. جو بھی پاتا ہے اس کے بعد ایسا لگتا ہے کہ دل خوش نہیں ہوا اس سے، یہ وہ نہیں ہے جس کی تلاش میں میں ہوں، یہ وہ چیز نہیں ہے جو مجھ کو چاہیے. چاہے آدمی ترقی کی کتنی سیڑھیاں چڑھتا چلا جائے، اکثر اوقات بلکہ اکثریت انسانوں کی اس دھوکے میں اور اس احساس میں پڑی رہتی ہے. اس کو احساس ہوتا رہتا ہے کہ جس چیز کی میں طلب کر رہا تھا یہ وہ چیز نہیں ہے. یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھیں گے مغربی ممالک جتنے ہیں، ویسٹرن کنٹریز ہیں، یہ سارے ممالک ان میں پڑھے لکھے لوگ ہیں اور بڑی بڑی پوسٹ پر بڑے بڑے کارنامے انجام دینے والے لوگ ہیں ایجوکیشن کے اعتبار سے، ٹیکنالوجی کے اعتبار سے، لیکن سب کچھ پانے کے بعد بھی ان کے اندر ایک کمی کا احساس، ایک ویکیوم جس کو آپ کہیں، ایک کھوکھلاپن ان کے اندر ہوتا ہے. اور آخر میں جا کر جب ان کو سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ ہم کو کیا چاہیے، کیا نہیں مل رہا ہے، تو وہ اپنے اس احساس کو، اپنے کانشیسنس کو، اپنے اس شعور کو ختم کرنے کے لیے کبھی ڈرگ ایڈکٹ بن جاتے ہیں یا کبھی چھوٹے پیمانے پر نیند کی گولیاں شروع کر دیتے ہیں
یا جوا میں، شراب میں، زنا میں، کھیل تماشوں میں، سپورٹس میں، جنگلوں میں، اوشو کمیون میں، یا پھر کبھی کبھی اپنے آپ کو ختم کر لیتے ہیں. نہیں سمجھ میں آ رہا، چلو چھٹی، اب یہاں کے لیے ہم لوگ نہیں تھے، دنیا ہمارے لیے نہیں ہے، اپنے آپ کو مار ڈالتے ہیں. جاپان جیسے ملک میں آپ دیکھیں گے کہ جو ترقی کے اعتبار سے ایک آئیکن تھا، ایک اتنا بڑا ملک جہاں بچہ اچھا خاصا پڑھا لکھا ہوتا ہے، ٹیکنالوجی میں ایکسپرٹ ہوتا ہے، اس ملک میں آپ دیکھیں سوسائڈ کا ریٹ بہت زیادہ ہے، خودکشی کا ریٹ بہت زیادہ ہے. بہت زیادہ لوگ سال بھر میں خودکشی کرتے ہیں. خودکشی کرنا کیا ہے؟ زندگی سے اکتا کے ایک آدمی کا اپنی زندگی کا خاتمہ کرنا ہے. جینے کی کوئی امید نہیں چاہیے ہم کو، دنیا نہیں چاہیے، نہیں رہنا ہے یہاں پہ، اب بس ہو گیا. ترقی دنیا کی، انسان کی روحانی ترقی کے سوا اگر ہو تو وہ انسان کے لیے وبال بن جاتی ہے. سب کچھ مل کے بھی انسان کو اگر ذہنی سکون نہ ملے، اس کے اندر کامیابی نہ ہو، باہر سب کامیابی ہے، ڈھیر لگا ہے کامیابی کا، اندر کامیابی کا احساس نہیں ہے. ہاں مجھ کو ٹھیک ہے، سکسیسفل میں ہو گیا، کامیاب ہو گیا، میں جو چاہیے تھا مل گیا. اگر یہ نہیں ہو تو باہر آپ پہاڑ ہمالیہ لگا دیں آپ چیزوں کا، ترقی کا ہمالیہ اس کے سامنے، کچھ نہیں ہوتا اس کو، کیونکہ اندر خالی ہے. آپ پوری وائرنگ کیجئے، فیوز نہیں، کیا فائدہ؟ چالو کچھ پنکھا چالو ہوگا، لائٹ چالو، کچھ چالو نہیں ہوگا. ایک انسان کا اندر اگر پایا ہوا ہو، باہر نہیں بھی رہا تو اس کو چلتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں ہیں، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، گھر میں داخل ہوئے، بخاری اور مسلم دونوں نے یہ روایت نقل کی ہے. اندر گئے، بیٹھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لیٹے ہوئے ہیں، بوریے پر لیٹے ہوئے ہیں. آپ اٹھ کے بیٹھ گئے. عمر رضی اللہ تعالیٰ نے دیکھا، گھر کے اندر نگاہ دوڑائی، نبی کا گھر دیکھا، ایک طرف کونے میں جو کچھ ایک مد رکھے ہوئے، مد اتنا تھوڑا ہوتا ہے، اور پھر دیکھا تو کچھ چمڑے جو ہیں بغیر دباغت کے لٹکے ہوئے ہیں، ٹیننگ کیے ہوئے نہیں ہیں، لٹکے ہوئے ہیں. اور گھر میں کچھ بھی نہیں، تکیا پڑا ہے چمڑے کا، بستر سوئے ہوئے جس کے اوپر لیٹے ہوئے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، وہ شخصیت جس کو اللہ تعالیٰ نے معراج کی رات اپنا سب سے بہترین فرشتہ اور عمدہ ترین سواری دے کر آسمان کا سفر کرایا. آج کوئی جا کے کوئی چاند پہ جا کے آئے تو کتنا بڑا نام دنیا میں ہوتا ہے. چاند تو یہاں دنیا میں، یہ تو وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ، یہ تو دنیا ہے، یعنی 7 آسمانوں میں نچلا آسمان ہے جس میں ستارے، چاند، سورج سب کچھ ہے. پورا کا پورا یہ نچلے آسمان میں ہے، ایک دم لوور لیول کا آسمان، اس سے اوپر اور آسمان ہے. پوری یونیورس کی گیلیکسیز جتنی ہیں، وہ گیلیکسیز یہ نچلے آسمان میں ہے، اور وہ ابھی تک کے معلوم نہیں کتنا بڑا ہے، بلینز اور بلینز گیلیکسیز اس میں. وہ نچلا آسمان، 7 آسمان، اللہ تعالیٰ نے اتنا بڑا سفر اپنی طرف سے ایک عمدہ ترین سواری دے کر اور سب سے بڑے فرشتے کو بھیج کے جس نبی کو آسمانوں پر بلایا اور جس سے کلام کیا، اس نبی کا حال دیکھ رہے ہیں عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مدینہ میں جہاں اسلامی حکومت قائم ہو چکی ہے. دیکھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اٹھے تو آپ کی قمیص بدن پر نہیں تھی، اور دیکھا کہ بوریے کی وجہ سے بدن پر نشان بنے ہوئے ہیں. حضرت عمر رو دیے. زبان سخت تھی لیکن دل نرم تھا، مضبوط تھے. بہادر آدمی کا دل بھی نرم ہوتا ہے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ رو دیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، اے عمر کیوں روتا ہے؟ کیا وجہ ہے؟ کیا چیز تجھ کو رلاتی ہے؟ کہا اللہ کے رسول، میں آپ کے بدن پر یہ نشان دیکھ رہا ہوں، اور آپ کے گھر کا یہ حال ہے، جو آپ کے گھر میں چیزیں ہیں، یہ آپ کا گھر ہے. قیصر اور کسرا، روم اور فارس کے بادشاہ، اتنی ساری چیزوں میں انہار اور ثمار میں ہیں، نہریں ان کے ہاں بہ رہی ہیں، باغ ان کے بڑے بڑے ہیں جن میں پھل وہ کھاتے ہیں، عمدہ زندگی گزار رہے ہیں. وَأَنْتَ رَسُولُ اللَّهِ، اور آپ اللہ کے رسول ہیں.
آپ اللہ کے رسول، اللہ کا رسول سب سے بڑا عہدہ ہے. بادشاہ جوتیوں میں رسول کی، بادشاہ رسول کی جوتیاں اٹھانے لائق بھی نہیں. دنیا کا بادشاہ اتنا بڑا مقام ہے، اس لیے کہ دنیا کی عطا اللہ کے قرب کی دلیل نہیں ہے. فرعون کے پاس سب کچھ تھا لیکن اللہ سے دور تھا، تو دنیا کا مل جانا اللہ سے نزدیکی کی دلیل نہیں ہے. لیکن رسالت کا ملنا اللہ سے نزدیکی کی اعلیٰ ترین حالت ہے. اللہ چاہتا ہے وہ رسول ہے جس کو اللہ نے لوگوں کے لیے نمونہ بنایا. کتنی عمدہ شخصیت سے، کتنی اعلیٰ ترین شخصیت سے. کہا انت رسول اللہ، آپ اللہ کے رسول ہیں. آپ کا یہ حال، آپ کے گھر کا یہ حال. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عمر، کہ یہ بات تجھ کو پسند نہیں ہے کہ ان کو دنیا میں مل جائے اور ہم کو آخرت میں ملے. وہ دنیا میں لے لیں، ہم کو آخرت میں ملے. دوسرے الفاظ میں اے عمر، کیا تو اس بات پر راضی نہیں ہے کہ ان کو گھٹیا سڑا ہوا مل جائے، ہم کو نہ ختم ہونے والا اعلیٰ مل جائے. اب دیکھیے دنیا میں کچھ بھی نہیں ہے لیکن دل میں پانے کا احساس ہے نا. انسان کی زندگی سکون سے گزرتی ہے. دنیا میں سب کچھ ہے، پانے کا احساس نہیں ہے، کھونے کا احساس ہے. سب رہ کے بھی پھر رات کو نیند نہیں آ رہی. کتنے لوگ ہیں جن کی زندگی ابتدائی دنوں میں غربت کی تھی، پھر تھوڑا کچھ کمانے لگے، پھر پروموشن ہوتی رہی. اس دن کے خواب اور آج کے خواب میں فرق ہے. تبھی بھی لگتا تھا تھوڑا اور تو کتنا اچھا ہے، ابھی بھی لگتا ہے تھوڑا اور تو کتنا اچھا. تبھی بھی فقیر، ابھی بھی فقیر. یعنی اتنا پروموشن ہو کے بھی ویسے ہی. آدمی کتنی بھی سیڑھیاں چڑھ رہا ہے اس کو ایسا لگ رہا اور باقی ہے، ہمیشہ لگا تو کبھی بھی پہنچا ہی نہیں. ہمیشہ وہ کھوئے پن کا احساس انسان کو رہے تو یہ کامیابی نہیں ہے. انسان کے اندر جب دین نہیں ہوگا اور سب سے بڑے اللہ کو وہ نہیں پایا ہوا ہوگا، وہ اللہ کے دین پر مطمئن نہیں ہوگا، اس کو دین سب سے زیادہ قیمتی جب نہیں لگے گا، جب آخرت اس کے نزدیک سب سے زیادہ اہم ترین مسئلہ نہیں ہوگا، تو دنیا میں اس کو کبھی سکون نہیں ملے گا. سب کچھ آ کے بھی یہاں کی چیز ہی ایسی ہے. دنیا، آپ بتائیے، آپ کو خوشبو آ رہی ہے، آپ خوشبو کہیں پکڑ سکتے ہیں، آپ کو محسوس ہو رہا کچھ تو ہے لیکن آپ کو کہیں ملے گا نہیں، آپ اس کو پکڑ نہیں سکتے. آئینہ ہے، آئینے میں آپ کو کوئی چیز دکھائی دے رہی ہے، آپ کو بالکل 3 ڈائمینشنل وہ دکھائی دے رہا ہے لیکن آپ اس میں ہاتھ ڈال کے لے سکتے نہیں، لے سکتے. وہ آئینہ ہے، وہ پکچر ہے. وہ صرف دنیا کی زیب و زینت، دنیا کی نعمتیں، دنیا کا جو کچھ ہے، یہ سب کا سب کیسا ہے؟ یہ سراب ہے. یہ سراب ہے. سراب کس کو بولتے ہیں؟ ریگستان میں بہت پیاس لگی، آپ جا رہے ہیں اور اونٹ پہ بیٹھ کے آپ کو دکھائی دیا دور کچھ تو چمک رہا، اور وہ ریگستان میں جو سراب ہوتا ہے وہ ایسا چمکتا ہے جیسے کوئی پانی کا چشمہ ہو یا جیسے پانی کا کوئی تالاب ہو. ریت چمکتی ہے، دور سے چمکتی ہے، اور چونکہ دور سے دیکھنے میں ہیٹ کی وجہ سے تھوڑا سا منظر ایسا ہوتا ہے ریگستان میں، تو چمک بھی کیسی ہوتی ہے؟ ایسا لگتا ہے پانی چمک رہا ہے. جب آدمی وہاں سے کسی طرح سے دوڑتے دوڑتے یا سواری پر آگے بڑھتے 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 جب وہاں پہنچتا ہے اس لوکیشن پر، تو دکھائی دیتا ہے پانی تو یہاں نہیں ہے، یہاں تو صرف ریت ہی ہے. وہاں بھی تھی، یہاں بھی ہے، اب یہاں سے وہاں کا ویسا دکھ رہا ہے. دنیا کی مثال اسی طرح سے سراب کی ہے. یہاں کا پانے والا کبھی پانے والا نہیں بنتا ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے سیٹسفیکشن جس کو کہتے ہیں یہ آخرت ہی میں رکھا ہے. اسی لیے اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي